بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور آج آپ جانتے ہیں کہ جمعرات ہے اور کل جمعہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جو بہت فضیلت کی رات ہے۔ شب کے معنی رات کے ہیں اور برات کے معنی نجات کے ہیں، تو گویا کہ یعنی یہ وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق روایات منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو میں تلاش کے لیے نکلی، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اس رات میں جو اس سال آتا ہے، اس رات کے بعد میں جو پورا سال آتا ہے اگلے سال کی رات تک، تو تمام جتنے بھی دنیا میں بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس دنیا سے جن کا انتقال ہونا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے، اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں، رزق اتارا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام اس رات میں فرشتوں کو یہ کام ان کے سونپ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بے شمار گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 7 آدمیوں کے، یعنی 7 آدمی ایسے ہیں جن کی اس بخشش والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، مشرک، دوسرے اپنے ماں باپ کا نافرمان، تیسرے جو کینہ والا ہو، حسد ہو، جس کے اندر دشمنی ہو، اور چوتھے چغل خور، اور اسی طریقے سے شرابی اور قاتل اور ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننے والا۔ یہ تمام کی تمام خرافات آج ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب یہاں تک تو یہ ثابت ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے اس رات میں؟ ہمیں شب برات میں کرنا یہ ہے، ایک تو جتنا بھی اللہ توفیق دے ہمیں نفلی عبادت کرنی ہے۔ بھئی 10 رکعتیں پڑھیں، 12 پڑھیں، 14 پڑھیں۔ بہت سی عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس میں 12 رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں اتنی مرتبہ قل پڑھیں، یہ کچھ نہیں ہے، احادیث سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ البتہ بزرگوں کے مجربات ہو سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن احادیث کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جتنی اللہ توفیق دے 8 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، اور پوری رات پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنا آسانی سے پڑھ سکے پڑھیں۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے ذکر اذکار کر لیں، یہ تمام کے تمام کام کر لیں۔ اور دوسرے اگلے دن، یعنی اگلے دن 15ویں شعبان، یعنی 15ویں رات جو ہوتی ہے اس سے اگلے دن جو آتا ہے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ بہت سے علماء نے تو اس روزے کو مستحب کہا ہے اور بہت سوں نے مستحب بھی نہیں کہا ہے، البتہ ہم اس نیت سے رکھ لیں چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہو جائے گا، ایام بیض جس کو بولتے ہیں۔ اور تیسرے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس چوتھا کام وہی ہے کہ اگر کسی کی آپس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو آپس میں صلح کر لیں۔ اگر صلح نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھنا ہمارے لیے نفلیں پڑھنا اور ذکر کرنا، تلاوت کرنا کوئی بھی کام نہیں آئے گا جب اس رات میں ایسے آدمیوں کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم سے نوافل کا اہتمام ہو یا نہ ہو، لیکن گناہوں سے ضرور بچنا ہے اس رات میں بھی اور ہمیشہ۔ لیکن یاد رکھیں آج کل ہم نے اس رات کو ہنگاموں کی رات بنا دیا ہے، مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، قبرستان جاتے ہیں، وہاں شور کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حلوے، پٹاخے، آتش بازیاں، یہ کہاں سے آ گیا؟ مسلمانوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کو تو شیعہ لوگ کرتے ہیں۔
اپنے امام غائب کی جو ہے وہ پیدائش کے طور پر مناتے ہیں، لہٰذا ہم سنیوں نے بھی اس کو لے لیا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، جتنا اللہ کے نبی سے جس درجے ثابت ہے کوئی عمل، اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، وہ بھی اتفاقی طور پر۔ اللہ کے نبی نے حکم بھی نہیں دیا شب برات میں قبرستان جانے کے لیے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے یہ عاجزانہ درخواست ہے کہ اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں بس۔ اور ایک مرتبہ پوری زندگی میں اگر قبرستان چلے گئے تو کافی ہے بطور سنت کے۔ اس کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا کہ اگر نہ گئے تو شب برات ہی نہیں مانی جائے گی، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔